کہ ہم ترقی نہیں کر سکتے. اور جہاں تک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جو ہمارا ریسرچ کا سلسلہ ہے اس میں ہم نے 2 سال پہلے عتیق انصاری صاحب کو چیئرمین بنایا تھا، اور آج میں یہ اعلان کرتا ہوں بحیثیت ایک فاؤنڈر پاکستان ہومیوپیتھک فزکس سوسائٹی کے کہ عتیق انصاری صاحب کو سینئر وائس چیئرمین پورے پاکستان ہومیوپیتھک فزکس سوسائٹی کا منتخب ہے. میں یہی دعوت دیتا ہوں تمام ان دوستوں کو کہ جو یہ چاہتے ہیں کہ جی پبلک میں دیکھیں، یہ اصل میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں جو بھیجا ہے ایک دوسرے کی خدمت کے لیے بھیجا ہے، اور یہ تو بڑا نوبل پروفیشن ہے جو ڈاکٹری کا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے جو ہے ہم سب کو جو ڈاکٹر بنایا ہے، تو ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم اپنے ملک کے اندر اپنے پڑوس اور پڑوس کے لوگوں کو صحت مند کس طرح بنائیں. تو اسی حوالے سے پاکستان ہومیوپیتھک فزکس سوسائٹی اور ہماری ایک مہربان انٹرنیشنل شاہ ٹرسٹ جو ہے اس میں ہم نے ایک سسٹم بنایا کہ صحت زندگی ہے. تو صحت زندگی کے حوالے سے یہ قابل احترام لوگ جو جتنے بھی ڈاکٹرس ہیں اور بھی ہم شامل کریں گے، کیونکہ ساتھ ساتھ پاکستان ہومیوپیتھک فزکس سوسائٹی نے پی ایچ ڈی جو ہے ماشاءاللہ 12 ایسے ڈاکٹر ہیں جو پی ایچ ڈی جو ہمارے ساتھ ریسرچ پہ آ رہے ہیں. ان قریب انشاءاللہ آپ لوگوں کی ان سے بھی ملاقات ہوگی. وہ ساتھ میں ہومیوپیتھ بھی ہیں، اور کوئی جو ہے میڈیکل فیکلٹی آف سائنس کراچی یونیورسٹی میں، کوئی کیمسٹری ڈپارٹمنٹ میں، کوئی فارمیسی ڈپارٹمنٹ میں. تو یہ بڑی خوش آئین بات ہے، کیونکہ بات یہ ہے کہ یہی زندگی کا اصل مزہ ہے کہ لوگوں کو علم دیا جائے، علم سیکھا جائے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں تو اپنے آپ بارے میں یہی سمجھتا ہوں کہ میں ابھی بھی سیکھ ہی رہا ہوں، سیکھتے سیکھتے دنیا سے چلا جاؤں گا. تو میں دعوت دینے کا مقصد یہ ہے کہ آپ لوگ یہ سمجھیں کہ آپ کی یہ تنظیم ہے پاکستان ہومیوپیتھک فزکس سوسائٹی، اس کے پلیٹ فارم پہ آپ لوگ پروگرام وغیرہ کا بھی سلسلہ کریں. عنقریب ہم گورنمنٹ آف پاکستان کے ساتھ بھی رابطے میں ہیں. اور پھر اپنے مرکز میری 90 پہ جو آپ کے بہادر آباد پہ میں جب گیا تھا تو 2 سال پہلے میں نے وہاں بھی ان کو ایک پرپوزل دیا تھا کہ جی آپ جو نا اپنے اپنے علاقے میں لوگوں کو ہیلتھ اینڈ ہائیجین کے حوالے سے پروگرام کریں، جس سے بہت سارے ایسے مقصد یہ نہیں ہے کہ ڈائبٹک کا معاملہ ہے، بہت سارے ایسے مسائل ہیں کہ اگر عوام الناس کو صحیح طور پہ صحیح ڈائریکشن پہ اگر ان کو نالج دیا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ جو ہے نا وہ بہت سارے لوگ صحت مند بھی ہوں گے. اور بے ضرورت یہ ہوگا کیمپ میڈیکل جو لگتا ہے میرا اپنا ایکسپیرینس ہے، زیادہ تر کیمپ میں وہ لوگ آتے ہیں جو دوا جمع کرنے کے شوقین ہوتے ہیں، اور وہ دوا لے کر کے رکھتے ہیں اور پھر محلے میں وہ اپنی ڈاکٹری کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ تم کو یہ ہو گیا، اچھا میرے پاس دوائی پڑی ہوئی ہے یہ کھا لو. تو بات دراصل کہ جب پبلک کو یہ پتہ چلے گا کہ ان چیزوں سے ہے اور اویئرنیس پروگرام اگر ہونا شروع ہو جائے گا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہیلتھ کے معاملے میں ہم لوگ بہت جلد قابو پا لیں گے. صحت زندگی کے ساتھ میں یہ اختتام کروں گا، اور انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ جب بھی آپ لوگوں کو دعوت دی جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ، کیونکہ عابد صاحب جو ہمارے چیئرمین ہیں پاکستان ہومیوپیتھک فزکس سوسائٹی کے، اکثر یہ فیس بک پر اس پہ نالج وغیرہ دیتے رہے. اور ڈاکٹر عامر بھائی جو ہیں اپنا وہ ہمارے ساتھ آج سے نہیں کافی عرصے سے منسلک ہے. اور ڈاکٹر صاحب ناصر صاحب کا تو میں نے تقریباً جو ہے صرف یہ نہیں کہ آج یہ پروگرام سنا، اس سے پہلے انہوں نے اورنگی ٹاؤن میں بھی ایک لیکچر دیا تھا. تو اس طرح کے پروگرام میں ہے، عائش کے پروگرام میں بھی، ہاں عائش کے پروگرام میں. بہرحال مطلب یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ چراغ ہمارے ساتھ ہے جو ہمیشہ روشنی کے ذریعے لوگوں کے صحت کے متعلق فکر مند ہے. جن کو فکر ہے وہ یہاں آئے ہیں، جن کو فکر نہیں ہے ان سے تو کوئی کلیم ہی نہیں ہے نا. اور ہمارا کسی سیاسی مقصد نہیں ہے، ہمارا مقصد ہے کہ علم دو، علم سیکھو، اور صحت زندگی ہے، لوگوں کے لیے صحت کو زندگی کو آگے بڑھائیں. تو انشاءاللہ امید کرتا ہوں میں کہ اس پہ بھی کام ہوگا. اور ریسرچ کے حوالے سے 2 طریقے کے کار کے ریسرچ ہوتے ہیں. ایک تو ریسرچ یہ ہوتا ہے کہ جو ڈاکٹر جو ہے وہ کلینیکل ٹیسٹ اور مریض کی ہسٹری کے ذریعے علاج کرتا ہے. ایک وہ ریسرچ ہوتا ہے کہ مریض کو کس وقت وہ دوا فائدہ کیا، یہ فارما کمپنی کرتی ہے. لیکن ہمارے یہاں تو فارما کمپنی تو ابھی پیدا ہی ہو رہی ہے، ابھی جنم ہی نہیں لیا ان لوگوں نے، ٹھیک ہے نا. تو بہرحال وہ نہ کریں، ہم اپنے طور پہ کریں گے انشاءاللہ. اور پھر الحمدللہ کہ پاکستان ہومیوپیتھک فزکس سوسائٹی کی کوششوں سے BHMS، کیونکہ میں اس کا آپ کے ہائر ایجوکیشن کمیشن کا وہ ممبر رہا ہوں،
सिलेबस कमेटी का, और वो बाकायदा गवर्नमेंट आगाज़ कर चुकी है। जो अभी ये आ रहा है, जो एक्ट वगैरह भी आ रहा है, उसके ज़रिए जब कराची यूनिवर्सिटी और मुख्तलिफ यूनिवर्सिटी में, जब क्योंकि मेरा शुरू से डिमांड रहा है कि काउंसिल का काम इम्तहान लेना नहीं है, और आज भी मैं इस प्लेटफॉर्म से कहता हूँ कि काउंसिल का काम है सिर्फ अपग्रेडेशन एजुकेशन, और काउंसिल का काम है रजिस्ट्रेशन करना। जब जिस काउंसिल में इम्तहानी निज़ाम का सिलसिला शुरू हो जाए तो वहाँ ना नॉलेज शेयर होता है, ना वहाँ एजुकेशन होता है, क्योंकि लोग समझें कि बिज़नेस के तौर पे कारोबार करते हैं, और इससे लोग, बहुत सारे लोग मुझसे थोड़ा बहुत, मुंह के सामने तो हिम्मत नहीं होती, पीठ पे में कहते हैं, तो मैं भी उस खुश नसीबों में हूँ कि कम से कम पीछे भी तो कोई बुराई करने वाला तो है ना, जो हमारे लिए बख्शिश का ज़रिया है। तो इंशाअल्लाह ताला उम्मीद है कि अल्लाह ताला हम सबको मतलब जो है ना इस मिशन में कामयाबी कमाने के साथ करेगा। और मैं ये भी कहूँ कि डॉक्टर साहब बैठे हैं हॉस्पिटल में, जैसा कि अभी बात हुई कि सेमिनार वर्कशॉप भी होना चाहिए जिसमें होम्योपैथ डॉक्टर्स को, क्योंकि जब डॉक्टर समद साहब थे, मैंने पहला प्रोग्राम 1986 में समद साहब के ज़रिए आगा खान में एक सेमिनार दी, क्योंकि जब भी आगा खान में सेमिनार होता था तो मैं को चेयरमैन हुआ करता था आगा खान यूनिवर्सिटी एंड हॉस्पिटल के साथ मिलके। तो इस अपनी नॉलेज को मैं यही चाहूँगा कि लोगों को शेयर करूँ, और जो भी मामला होगा। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग यहाँ तशरीफ़ लाए, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।